السلام علیکم۔ دیکھیے جس طرح سامری نے بچڑا بنایا تھا اور کتنے لوگ اس کی پوجا میں لگ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو کس طریقے سے غضبناک ہوئے، اپنے بھائی کی بھی داڑھی کھینچی اور کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں میرا طریقہ کیا ہے، اور کیوں نہیں ان کو منع کیا؟ غیب نہیں جانتے تھے کہ کتنا زیادہ منع کیا تھا، اس حد تک منع کیا تھا کہ کہنے لگے کہ ہارون اگر اب بولے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ اندازہ لگائی اس حد تک شرک کے جو رسیا ہوتے ہیں وہ اپنے شرک کی حمایت میں اس طرح چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج توحید کی دعوت اٹھائی جائے، ان کے بڑے بڑے کافرین نے جو بچڑے بنائے تھے ان کا رد کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت کریں، یہ اپنے اکابرین کی حمایت میں چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شرک ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر بچڑا چلا گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسا مومن ہے کہ بچڑا تمہارے دماغوں سے نہیں نکل رہا ہے۔ بالکل وہی چیز آج اس قوم کو کہی جا رہی ہے کہ کیسے مومن آئے، تم قرآن پڑھتے ہو، تم نبی کو نبی مانتے ہو، قرآنی آیات تمہیں یاد ہیں، حفظ کیا ہوا بے شمار لوگوں نے، حافظ ہیں۔ ایک ہمارے بھی حافظ صاحب ہیں جو آرمی چیف تک بن گئے ہیں، حافظ قرآن۔ اندازہ لگائیے، مکے لہرا لہرا کے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جب دماغوں کے اندر شرک ہو، جب مت ماری جائے انسان کی، پھر حافظ قرآن بھی شرک کی حمایت کرتا ہے، ایمان اور توحید کی حمایت کرنے کی بجائے اپنے مشرک مفسرین کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اس کے حصے ہے، اس آج کے قاری اور آج کے اس حافظ اور آج کے مفسر کے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، بلکہ عظیم اکثریت جو ہے وہ فرقوں کے اندر بڑھ گئی۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، ان کے مسلکوں کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ کوئی جماعت ایسی اس کا نام لو جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سارے بہ گئے شرک کے اندر۔ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر ہم نے ملک لیا تھا، اور کلمے کا معنی نہیں آتا ان کو، صرف سیاسی انداز سے کنارہ لگایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہ اس وقت آتا تھا نہ آج آتا ہے۔ آج ہمارے عمران خان صاحب بھی گٹھا کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تمہارا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر اسی جگہ نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر پھر لا چلا دیتے ہیں۔ جب یہ امام زامن باندھتے ہیں، کسی مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، یا جمہوریت کے اس نظام کے اندر رہنا بذات خود لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ یہ حال ہے اس امت کا۔ یہ ہمارے سامری نے ایک چھوٹا سا اور بچیا بنائی ہے، آج تقریباً 7 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کا شرک گڑنے والے محمد حنیف سامری نے اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر لکھ دیا، جلد دوم کے اندر 100 نمبر آیت سورہ یوسف کی، کہ کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اندازہ لگائیے اس کی اس طرح مت ماری گئی۔ توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جماعت، رد طاغوت کرنے والی، شرک کا رد کرنے والی، پھر جب شرک پھیلانا شروع کر دے تو اللہ کا غضب کیوں نہ بڑھ کے اس امت کے اوپر۔ حالانکہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، سجدہ شکر تھا۔ یہ انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، اور سورہ الانعام کے اندر بھی، اور سورہ زمر کے اندر بھی، ہر جگہ یہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو اگر یہ انبیاء اگر یہ شرک کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ یا رکوع اور سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے یا کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا کرایا میں غارت کر دیتا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، شرک کے ساتھ اس طرح تمہارا لگاؤ، توحید کی تمہیں سمجھ نہیں، اس مالک اور خالق کو بھول گئے، اور خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا دیا تم لوگوں نے۔ اور اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی تمہاری ذلت اور خواری اسی طرح سامنے آئے گی، اور آخرت میں تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے، بجھائے نہ بجھے گی، اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ وہ جنتیں جن کا ذکر ہوا ہے
قرآن کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر یہ تو بہت تھوڑی سی بات بتائی گئی ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو کسی نفس کو نہیں معلوم ہے. اللہ نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے. مالک فرماتا ہے اپنے مومن بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈ کے لیے میں نے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. عادت تو عباد الصالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وقرأ ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے, کسی دل کے اوپر اس کا تصور تک نہیں آیا ہے, اور کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہو. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اللہ کے بندوں اس سے محروم رہ جاؤ گے, چاہے ایک شرک کیا چاہے آدھا شرک کیا, تب بھی مالک ایسا یور رب ہے. یہ نہیں کہ چلو بھائی اتنا زیادہ اچھے کام کیا, تھوڑا سا شرک, نہ تھوڑا سا شرک کیا سارے اعمال برباد, ختم, چھٹی تمہاری, فارغ کر دیے جاؤ گے. اس لیے شرک سے توبہ کرو, شرک سے سچی توبہ کرو. اللہ کے بندو, اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, کوئی دستگیر نہیں. اعلان کر دو کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے, نہ رکوع اور سجدے کے لائق نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے, جب یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے, تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو گئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے. ہر جگہ رد ہے سجدے کا. پھر پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کے آ گیا حضرت صاحب ابن کثیر کا وہ چبایا ہوا, اس کو دوبارہ اگلا انہوں نے. اور جو طارق القادری اور طارق جمیل نے جو کفریہ شرکیہ باتیں بھی, اس سے لگتا ہے متاثر ہو گئے, ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہو گئے, اللہ کی کتاب کو پسے پوش ڈال دیا. تو یہ بات ہے اللہ کے بندوں.